لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 3004۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل نے آ کر بتایا کہ میں رات کو آپ کے پاس آیا تھا، تو جس گھر میں آپ تھے مجھے ادھر داخل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مگر آپ کے گھر میں کسی آدمی کی تصویر تھی اور گھر میں ایک پردے کی چادر تھی جس میں تصویریں تھیں۔ آپ حکم دیجئے کہ تصویروں کے سر کاٹ دیے جائیں اور وہ درخت کی مانند ہو جائیں، اور پردے کو کاٹنے کا حکم دے دیں۔ ایک روایت میں ہے، گھر میں دیوار پر پردہ تھا جس میں تصاویر تھیں، آپ ان کے سر کاٹ دیں اور ان کے گدے اور تکیے بنا لیجئے اور انہیں رون دیے، کیونکہ ہم کسی تصویر والے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل نے میرے سے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس آؤں گا، نہیں آئے۔ اللہ کے رسول پریشان تھے، کیونکہ حضرت جبریل وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول سخت پریشان ہوئے کہ کیا بات ہے، حضرت جبریل وعدہ کرنے کے باوجود نہیں آئے۔ تو آپ نے ذرا پتہ کیا تو چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا۔ تو جس گھر میں کتے کا بچہ ہو یا کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر آئے، لیکن وہاں پہ کسی آدمی کی تصویر تھی اور ایک پردہ تھا جس میں تصویریں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ یہ پہلے تصاویر ختم کریں، پھر حضرت جبریل تشریف لائیں گے، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ ان کے سر کاٹ دیں اور ان کے گدے اور تکیے بنا لیں۔ اصل بات ہے، اس دور میں کپڑا بہت مہنگا ہوتا تھا، عورتیں گھر میں چرخے پر کاٹتی تھیں اور بڑی مشکل سے کپڑا بناتی تھیں، تب ٹیکسٹائل ملیں نہیں ہوتی تھیں۔ تو آپ کو حکم دیا گیا کہ ان کے اوپر سے سر کاٹ لیں اور جو باقی کپڑا ہے اس کے گدے بنا لیں، اس کے تکیے بنا لیں تاکہ وہ روندا جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو تب حضرت جبریل آپ کے کمرے میں آئیں گے، کیونکہ ہم کسی تصویر والے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو اس کے لیے 2 روندنے کے لیے تکیے بنا لیے گئے، اور کتے کے بارے میں کہیے کہ اسے نکال دیا جائے۔ بات سمجھ آپ کو آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کیا جو آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ آپ نے وہ تصویریں جو تھیں وہ ختم کر دیں اور اس کے گدے بنا لیے۔ ٹھیک ہے، اس کے گدے بنا لیے۔ گدے چونکہ انسان کے پاؤں کے نیچے آتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی گنجائش دے دی گئی، اور ہم کسی تصویر والے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو کتے کے بارے میں کہیے کہ اسے نکال دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ وہاں حسن اور حسین کا ایک کتے کا بچہ تھا، ان کے تخت کے نیچے موجود تھا۔ حضرت جبریل مجھے پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ اسے وارث ہی بنا ڈالیں گے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے آپ کو جو پیغام ملا ہے وہ بڑا کلیئر۔ جس گھر میں تصاویر ہوں رحمت کے فرشتے وہاں پہ داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح جس گھر میں کتا یا کتے کا بچہ ہو جس کمرے میں، وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو لہٰذا اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور وہاں کمرے میں تصاویر لگی ہوئی ہیں
لوگوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی شادی کی تصاویر لگائی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کی تصاویر لگائی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایسے کمرے میں آپ نماز پڑھ رہی ہیں، رحمت کے فرشتے وہاں پہ نہیں آئیں گے۔ اس بات کو کلیئرلی سمجھ لیں۔ اور یہ چیز ہمارے ہاں اتنی عام ہے کہ لوگوں نے اس کو معمول بنا لیا۔ اسی طرح ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب تصاویر آپ کی نظر آ رہی ہیں تو رحمت کے فرشتے کیوں آئیں گے وہاں، اور آپ کی نماز کیوں قبول ہوگی؟ ان باتوں کا خیال رکھیے۔ نماز جو ہے جہاں پہ پڑھنی ہے آپ نے، وہاں پہ تصاویر نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ کتا یا کتے کا بچہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 3006، ابن عمر سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا، اس کے کچھ بال مونڈے ہوئے تھے اور کچھ چھوڑے ہوئے تھے، تو آپ نے اسے روک دیا اور کہا سارے مونڈ ڈالو یا سارے چھوڑ دو۔ بال ترشوانے کی کوئی صورت جس میں کچھ بالوں کو مونڈ دیا گیا ہو اور بعضوں کو چھوڑ دیا گیا ہو، یہ طریقہ حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کی حجامت اس طرح بناتے ہیں کہ بالوں کی ایک لٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہندو بنیے کہ یہاں پہ درمیان میں ایک لٹ چھوڑی ہوتی ہے، تو جو اس طرح کی حجامت بنوائے ہماری شریعت سختی سے روکتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں پیالے کی شکل میں بالوں کی حجامت بناتے ہیں، یہ ڈیزائن بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب اگلا معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کے 3 سٹائل تھے۔ ایک کا نام تھا جمہ، لمہ اور وفرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آپ اپنے بال جو تھے کانوں تک رکھتے تھے، بعض اوقات اپنے بال کندھوں اور کانوں کے درمیان تک رکھتے تھے، اور بعض اوقات آپ کے بال کندھوں سے نیچے ہوتے تھے۔ یہ 3 سٹائل تھے آپ کے بالوں۔ ایک کو جمہ کہتے ہیں، ایک کو لمہ کہتے ہیں، ایک کو وفرہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وفرہ کون سے بال؟ بھرپور، یعنی جو کندھے سے بھی نیچے آ رہے تھے۔ بعض دفعہ آپ کے بال کانوں تک ہوتے تھے، بعض دفعہ آپ کے بال کانوں اور کندھوں کے درمیان میں یہاں تک ہوتے تھے، اور بعض اوقات آپ کے بال اس سے بھی نیچے کندھوں کے نیچے تک ہوتے تھے۔ تو یہ طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کا۔ اور مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا یہ سٹائل کوئی بھی نہیں اپناتا، یہاں تک کہ دیندار جو لوگ ہیں وہ بھی یہ سٹائل نہیں اپناتے۔ بعض لوگ پٹے رکھتے ہیں، لیکن ان پٹے رکھنے کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے یہ کندھوں تک رکھنے، یہ کانوں تک رکھنے کا۔ ایک طریقہ ہے کانوں سے تھوڑا سا نیچے، اور ایک طریقہ ہے کندھوں سے بھی نیچے۔ یہ تینوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ سفید بال جو ہیں وہ مسلمان کے چہرے کا نور ہیں۔ آپ کے 20 سے بھی زیادہ بال سفید نہیں ہوئے تھے۔ آپ کی عمر 63 سال تھی۔ حضرت انس سے پوچھا گیا تو حضرت انس نے بتایا کہ آپ اپنے بالوں کو خضاب نہ لگاتے تھے، کیونکہ آپ کے بالوں میں سے 20 سے بھی زیادہ بال سفید نہیں ہوئے تھے۔ 20 سے کم ہی سفید ہوئے ہوں گے، اس سے زیادہ بال سفید ہی نہ تھے۔ باقی کسی کے سفید بال زیادہ ہوں تو ان کو خضاب لگا لیجئے، مہندی سے یا کسی اور دوائی کے ساتھ۔ لیکن خضاب کر لگاتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھیے، اپنے بالوں کو سیاہ کالا نہ کیجیے، براؤن کر لیجیے، ڈارک براؤن کر لیجیے، یا کوئی اور شیڈ لے لیجیے، لیکن سیاہ کالا جو ہے نا کلر،
اس سے شریعت نے ہمیں روکا ہے۔ جس کے بال ہوں وہ ان کی عزت کرے۔ عزت کرنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے بالوں کو دھونا، ان کو صاف رکھنا، ان میں کنگھی کر کے رکھنا، انہیں پرا گندا نہ رکھنا۔ یہ ان تمام چیزوں کا مطلب ہے جس کے بال ہوں وہ ان کی عزت کرے۔ حدیث نمبر 3008، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو جوتا پہنے تو دائیں طرف سے شروع کر، اور جب تو اتارے تو بائیں طرف سے، اور لازم ہے کہ پہننے میں دایاں اور اتارنے میں بایاں پہلے ہو۔ یعنی جوتا پہننے کے بھی آداب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ دایاں جوتا پہلے پہنے، اتارتے وقت بایاں پہلے اتارے، اتارتے وقت بایاں پہلے اتارے، دایاں بعد میں اتارے، لیکن پہنتے وقت دایاں پہلے پہنے، تاکہ دایاں جوتا جو ہے وہ جوتے میں زیادہ دیر رہے۔ اتارتے وقت بایاں جوتا پہلے اتارے، پہنتے وقت دایاں جوتا پہلے پہنے، اور ایک جوتے میں مت چلے۔ یہ شائستگی کے خلاف ہے۔ پہننے ہیں تو دونوں جوتے پہنے، اور اتارنے ہیں تو دونوں جوتے اتار دیجیے۔ ایک جوتے میں مت چلو، ان دونوں کو اکٹھا اتار دو یا اکٹھا پہنو۔ اب دونوں پاؤں میں جوتا پہنے یا اتار دیں، اور کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چل لیا کریں، یہ بھی ہماری صحت کے لیے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 3011، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر پر سفید کپڑا دیکھا تو کہا، کیا یہ نیا ہے یا دھویا جا چکا ہے؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ دھویا جا چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، نیا کپڑا پہنو اور قابل تعریف زندگی گزارو اور شہادت کی موت حاصل کرو۔ کسی نے نیا لباس پہنا تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بامانی دعا دی ہے، البس جدیدن و عش حمیدن، نیا کپڑا تجھے نصیب ہو اور تجھے بڑی قابل تعریف زندگی نصیب ہو، و مت شہیدن، اور تجھے شہادت کی موت ملے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے جس میں آپ نصیحت نہ فرماتے۔ اب کپڑا تو ہر انسان نے پہننا، کپڑا تو ہر انسان نے پہننا ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، آپ اچھی زندگی گزارنے کی دعا دے دی، اور ساتھ ہی یہ بھی یاد دلایا کہ تمہیں شہادت کی موت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ تو یہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے۔ جب بھی کوئی ان کو آپ نے نیکی کی دعا دینی ہے، کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے، دن رات ہمارا واسطہ رہتا ہے، تو کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈ لیجیے، انہیں کوئی نیکی کی بات سکھانے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید رنگ اور سبز رنگ پسند تھا۔ زرد رنگ کے کپڑوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ یہ کفار کا رنگ ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں لباس کے سلسلے میں 4 ہدایات دی ہیں۔ تنگ نہ ہو، باریک نہ ہو، اسراف نہ ہو، مردوں سے مشابہ نہ ہو۔ تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتی ہوں۔ تنگ نہ ہو، اتنا تنگ نہ ہو کہ لگے کہ عورت ننگی ہے، اتنا باریک بھی نہ ہو کہ اندر سے سارا جسم نظر آ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، لباس ڈھیلا ڈالا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لگے جسم کے اوپر رکھ کے تو اوپر سے سیا گیا ہے اور جسم کا انگ جو ہے اس میں سے نمایاں ہو رہا۔ اتنا باریک نہ ہو کہ اندر سے سارا جسم چھلک رہا۔ تیسری بات ہے، اسراف نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کا لباس جو ہے وہ زمین کو چھو رہا ہو۔ آج کل شادی کے موقع پر بعض میکسیاں جو ہوتی ہیں وہ اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ پیچھے سے
اتنا اتنا زمین پہ گھسٹ رہا ہوتا ہے، زمین پہ اتنا اتنا پیچھے سے گھسٹ رہا ہوتا ہے۔ اور بعض موقع پہ تو ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ دلہن کا لباس جو ہے اسے لمبا بنایا جاتا ہے، اور اس کی جو دوستیں ہوتی ہیں، اس کی سہیلیاں ہوتی ہیں، وہ پیچھے سے اس کے لباس کو پکڑ کے چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ یورپینز کے طریقے ہیں، یہ مسلمانوں کے طریقے نہیں ہیں۔ آپ لباس پہنیے، لیکن آپ کے لباس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، آپ کے لباس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کا لباس جو ہے وہ مردوں سے مشابہ نہ ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مردوں سے مشابہ لباس پہنتا ہے ایسی عورتوں پہ لعنت ہے، اور جو مرد عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں ایسے مردوں پہ بھی لعنت ہے۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ مردوں کے فیشن کرنے کی ہم عورتوں کو اجازت نہیں ہے، اور مردوں کو عورتوں کے فیشن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے معاشرے میں آج بھی ان چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ مردوں کے کلرز فرق ہوتے ہیں، مردوں کے کپڑوں کا ٹیکسچر فرق ہوتا ہے، عورتوں کے کپڑوں کا ٹیکسچر فرق ہوتا ہے، مردوں کے کپڑے کا ٹیکسچر فرق ہوتا ہے۔ عورتوں کے فیشن، عورتوں کے کلرز اور ہوتے ہیں، مردوں کے کلرز اور ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم بازار جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں جی مجھے مردوں کی سوٹنگ چاہیے اور مجھے خواتین کے کپڑے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح مرد اور عورت دونوں آپ دیکھیں قمیض شلوار پہنتے ہیں، مردوں کی شلوار کا انداز اور ہوتا ہے، عورتوں کی شلوار کا انداز اور ہوتا ہے۔ مردوں کے کپڑوں کے جو قمیص کے جو کف اور کالر ہوتے ہیں وہ اور انداز کے ہوتے ہیں، عورتوں کے کالر اور کف اور انداز کے ہوتے ہیں۔ عورتوں کی قمیص نیچے سے سیدھی ہوتی ہے، مردوں کی قمیص نیچے سے گلائی لیے ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں آج بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اور اس کی وجہ بالکل یہی ہے کہ شریعت نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں جیسے فیشن کریں، اور ایسے مردوں پر جو عورتوں جیسے فیشن کریں۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات کی ضرور توجہ دلانا چاہوں گی کہ بعض مرد کیا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے بال بنائے ہوتے ہیں، بڑے لمبے کیے ہوتے ہیں، اور پیچھے سے ان کی پونی بنا لیتے ہیں عورتوں کی طرح، یا عورتوں کی طرح اپنے گلے میں سونے کی چین پہن لیتے ہیں، یا کانوں میں سونے کی بالیاں پہنی ہوتی ہیں، یا اپنے ہاتھ میں انہوں نے سونے کی کوئی چوڑی ٹائپ چیز پہنی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ساری چیزیں شریعت نے کلیئر کر دیا، مردوں کے انداز اور ہوں گے، عورتوں کے انداز اور ہوں گے۔ عورتیں مردوں والے فیشن نہیں کریں گی، مرد عورتوں والے فیشن نہیں کریں گے۔ اور ایک اور بات، آپ کے جو کپڑے ہیں وہ غیر مسلم اقوام سے مشابہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور آج اتنی عجیب بات ہے، ہمارے سارے فیشن یورپ سے آتے ہیں، حالانکہ شریعت اس بات کو بھی ہمیں روکتی ہے، شریعت ہمیں اس بات سے بھی روکتی ہے کہ ہمارے جو لباس ہیں وہ غیر مسلم لوگوں سے مشابہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو شریعت نے لباس کے سلسلے میں یہ پابندیاں آپ کے لیے رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ مرد ریشم اور سونا استعمال نہ کریں، مرد ریشم اور سونا استعمال نہ کریں۔ ہاں مرد جو ہیں وہ ریشم اتنا استعمال کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا جو کہ آپ مختلف وفود کے آنے پر استعمال کیا کرتے تھے، اس میں 2 انگل، یہ دیکھیں یہ 2 انگل اتنا ریشم کی کڑھائی ہوئی تھی، اور یہ کڑھائی آپ کی یہاں گلے پر تھی، جو تھی چاکوں پر تھی، بازوؤں کے آگے تھی، اتنی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا، آپ کا اپنا جبہ تھا جس کو آپ وفود کے آنے کے موقع پر پہنا کرتے ہیں۔
جہاں تک سونے کا تعلق ہے، سونے کی انگوٹھی ہمارے ہاں آج کل بڑی عام ہے۔ لوگوں نے شادی کے موقع پر اپنے داماد کو سونے کی انگوٹھی ضرور ڈالنی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ آگ کا انگارہ ہے، جس کا دل چاہتا ہے یہ پہن لے اور جس کا دل چاہتا ہے نہ پہن۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، حدیث نمبر 318۔ انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی، اس پر ایک نقش بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک انگوٹھی بنوائی ہے اور اس میں ایک نقش بنوایا ہے، تو کوئی بھی اس جیسا نقش نہ بنوائے۔ پھر انس کہتے ہیں گویا کہ میں اس کی چمک آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ اصل بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد تمام جو اس دور کے حکمران تھے ان کو دین کی دعوت کے لیے خطوط لکھے۔ ان میں کیسر روم بھی تھا، ان میں ایران کا بادشاہ خسرو پرویز بھی تھا، اس میں مصر کا بادشاہ مکوکو سے مصر بھی تھا، اس کے علاوہ نجاشی کو بھی آپ نے دعوت دی، یمن کا بادشاہ۔ یہ اس دور کے ترقی یافتہ علاقے تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اور حکمرانوں کو بھی دین کی دعوت کے لیے خطوط لکھے تھے، اور اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ایسے صحابہ کا انتخاب کیا جن کو ان علاقوں کی زبان آتی تھی، تاکہ وہ ان کی زبان میں ان سے بات کر سکیں۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، جب تک خطوط پر مہر نہ لگی ہو بادشاہ ان خطوط کو قبول نہیں کرتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی، اور آپ نے وہ انگوٹھی سونے کی بنوائی، اور اس کے اوپر آپ نے نقش بنوایا محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تو آپ کو وہ آپ نے پہنی تو آپ کو جو تھی آپ کی جو طبیعت جو تھی وہ اس سے بڑی تنگ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پھینک دی۔ آپ نے پھر اس کے بعد چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اور چاندی کی انگوٹھی جو تھی وہ آپ اپنی یہ دائیں ہاتھ کی اس انگلی میں پہنتے تھے، اور اس کے اوپر جو نقش تھا وہ آپ اندر کی طرف رکھتے تھے، اور وہ نقش میرا خیال ہے آپ لوگ عام طور پہ دیکھتے ہیں اس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ سب سے نیچے محمد تھا، اس کے بعد اوپر رسول تھا، اور سب سے اوپر اللہ تھا، محمد رسول اللہ۔ تو یہ انگوٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے طور پر بنوائی تھی، اور اس کا جو نقش تھا آپ اندر کی طرف رکھتے تھے، باہر کی طرف نہیں، اندر کی طرف رکھتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انگوٹھی بنوائی، اور صحابہ کو آپ نے منع فرما دیا کہ میں نے یہ انگوٹھی بنوائی ہے اور میں نے اس میں یہ نقش بنوایا ہے، تو تم نے ایسا نقش نہیں بنوانا۔ یہ جو انگوٹھی تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کے حصے میں آئی۔ حضرت ابو بکر جب فوت ہو گئے حضرت عمر کے حصے میں آئی، حضرت عمر جب شہید ہو گئے تو یہ حضرت عثمان کے حصے میں آئی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان سے یہ بیر عریس ایک کنواں تھا اس میں گر گئی۔ حضرت عثمان نے اس کو بڑا تلاش کیا، بہت کوشش کی، لیکن یہ نہیں ملی۔ بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ چاندی کی انگوٹھی پہنی ہے، اس لیے مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننے کی تو اجازت ہے، لیکن میں آپ کو دوبارہ کہنا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھی جو تھی یہ آرائش کے لیے نہیں پہنی تھی، یہ آپ نے اپنی ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے، ظاہر ہے حکومت کے لیے مہر چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے آپ نے پہنی تھی، اور اس کے سنبھالنے کا طریقہ آپ نے یہ رکھا تھا کہ آپ اسے اپنی انگلی میں پہنتے تھے۔
تو بہرحال اس کی ایک چاندی کی انگوٹھی پہننے کی تو اجازت ہے، لیکن سونے کی انگوٹھی میں آپ کو بتاؤں وہ ایک آگ کا انگارہ ہے، آپ چاہیں تو یہ آگ کا انگارہ جو ہے وہ اپنے داماد کو دے دیں، آپ اس کی بجائے ایسی چیز کیوں نہ دیں جس کو شریعت نے روکا نہیں ہے۔ آپ اسے کپڑے دے سکتے ہیں، آپ اسے گھڑی دے سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ جو بھی آپ کام کریں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو۔ حدیث نمبر 3019، حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت سودا پردے کے فرض ہونے کے بعد اپنے کسی کام کے لیے نکلی، اور وہ بڑے جسم کی عورت تھیں، کسی پہچاننے والے پر چھپ نہیں سکتی تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے انہیں دیکھا تو کہنے لگے، سودا خبردار، اللہ کی قسم تم میرے سے چھپ نہیں سکتی، دیکھو تم کیسے نکلتی ہو۔ وہ واپس پلٹ آئیں، اللہ کے رسول میرے گھر تھے، شام کا کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں گوشت والی ہڈی تھی۔ وہ آئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، میں اپنے کسی کام کے لیے نکلی تھی تو مجھے عمر نے اس طرح کہا ہے۔ اصل بات ہے حضرت عمر بڑی غیرت والے تھے۔ حضرت عمر پہلے بھی کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی ازواج کو حجاب کرنا چاہیے، حالانکہ تب حجاب کے احکامات نہیں اترے تھے۔ بعد میں جب حجاب کے احکامات اتر آئے تو پھر بھی حضرت عمر کا خیال تھا کہ ازواج کی حرمت کا یہ تقاضا ہے، ان کی یہ عزت کا تقاضا ہے کہ وہ باہر کم سے کم نکلیں۔ اب ہوا کیا کہ ایک دن حضرت عائشہ کے گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، شام کا کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت سودا کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی، اور حضرت سودا اونچی لمبی بھی تھیں اور جسامت چوڑی بھی تھیں، تو لہٰذا اگر کوئی شخص نے انہیں دیکھا ہوتا تھا تو وہ انہیں پہچان لیتا تھا، حجاب کے باوجود بھی پہچان لیتا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ قد بھی لمبا تھا اور جسم بھی چوڑا تھا۔ تو حضرت سودا گھر سے نکلیں تو حضرت عمر نے کہا کہ سودا دیکھو تم کیسے نکل رہی ہو۔ حضرت سودا کو برا لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ حضرت عائشہ کے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، اور جا کر بتایا کہ مجھے عمر نے اس طرح کہا ہے اور اس طرح کہا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں گوشت والی ہڈی تھی، اور وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول میں کسی کام کے لیے نکلی تھی تو مجھے عمر نے اس طرح اور اس طرح کہا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، اور جب وہ وحی کی حالت ختم ہو گئی تو ہڈی ابھی آپ کے ہاتھ ہی میں تھی، آپ نے اسے رکھا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی ضرورت کے کاموں کے لیے نکل سکتی ہو۔ اب بات کلیئر ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت وحی آئی، آپ نے ہاتھ میں ہڈی پکڑی ہوئی تھی، وہ وحی ختم ہو گئی اور آپ کے ہاتھ میں ابھی ہڈی موجود تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے کہ انہو قد اذن لکن ان تخرجنا لحوائجکن، تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم عورتیں اپنی ضرورتوں کے لیے نکل سکتی ہو۔ لہٰذا کیا بات سمجھ آئی کہ حضرت عمر جو ہیں وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں، تو صحیح طریقہ کیا ہے کہ خواتین کو اپنی ضرورتوں کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ اب عورتوں کی ضرورتیں کیا ہوتی ہیں؟ عورتیں کی ضرورتیں دیکھیں جی، عورتوں نے اپنے تعلیم کے لیے وہ باہر جا سکتی ہیں، اس دور اپنے رشتہ داروں کے لیے ملنے کے لیے جا سکتی ہیں۔ اس دور میں جس دور کی ہم احادیث پڑھ رہے ہیں، گھروں کے ساتھ باتھ روم نہیں ہوتے تھے، عورتیں جو تھیں قضاء حاجت کے لیے روزانہ رات کو باہر نکلا کرتی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو تم اپنی جائز ضروریات کے لیے باہر نکل سکتی ہو، لیکن حجاب کی پابندیوں کے ساتھ۔ اور پھر ساتھ ہی حضرت ام سلمہ کی بات میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ عورت کے جو پاؤں ہیں وہ بھی پردے میں شامل ہیں۔ ہمارے ہاں خواتین جو ہیں
ایڑیوں والی جوتی پہن لیتی ہیں اور خوب جو جوتیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈائمنٹیز لگے ہوتے ہیں اور چمک دمک والے جوتے ہوتے ہیں، اور عورتوں کو بڑا شوق ہوتا ہے یہ سارا کچھ دکھانے کا۔ بات یہ ہے اگر آپ نے یہ سارا کچھ دکھانا ہے تو پھر ایسا کیجئے، صرف عورتوں کی محفل میں دکھا لیجئے، لیکن جب آپ جا رہی ہوں، کسی محفل میں جا رہی ہوں، تو اس محفل میں جب مرد آپ کے وہ جوتیاں آپ کی دیکھ رہے ہوں گے، آپ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ سوچ لیجئے آپ نے کیا حال کرنا۔ حدیث نمبر 3020، ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتش پرست لوگوں کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے فرمایا وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں اور داڑھی مونڈتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو۔ تو عبداللہ بن عمر اپنی مونچھ اس طرح کاٹتے تھے جیسے بکری یا اونٹ کے بال کاٹے جاتے ہیں۔ داڑھی سے سجا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی جو تھی بڑی گھنی تھی، آپ کے بال کالے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول کے بال جو تھے وہ 20 سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے، اس لیے آپ کو اس پہ خضاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، ٹھیک ہے۔ تو داڑھی سے سجا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، تو کفار کی مخالفت کریں۔ کفار مونچھیں بڑھاتے ہیں اور داڑھی مونڈتے ہیں۔ اب ہمیں حکم کیا ہے؟ یہ جو مونچھیں ہیں ان کو کتروانا ہے، ان کو کتروانا ہے اور داڑھی کو بڑھانا ہے۔ بہت سے لوگ داڑھی بھی صاف کر لیتے ہیں اور مونچھ بھی صاف کر لیتے ہیں اور کلین شیو ہو جاتے ہیں اور عورتیں بن جاتے ہیں۔ ایک مرد اور عورت کے چہرے میں اللہ نے فرق ہی یہی رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا چہرہ صاف رکھا اور مرد کو داڑھی کے ساتھ حسن بخشا۔ مرد عورتیں بننا چاہتے ہیں اور وہ اس کام کے لیے آپ یہ دیکھ لیجئے کتنی محنت کے ساتھ روزانہ شیو کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو بڑی محنت سے روزانہ نالی میں بہاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا، اور آپ کی شکل ہمیں پسند نہیں، ہمیں شکل پسند ہے یورپ کے لوگوں کی، تو پھر انہی کو اپنا آئیڈیل بنا لیجیے۔ جس کو اللہ کے رسول کا شکل پسند نہیں ہے، آپ کا حلیہ پسند نہیں ہے، آپ کا لباس پسند نہیں ہے، آپ کا سٹائل آف لائف پسند نہیں ہے، تو پھر وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ اور ہمیں اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرنی ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ دوبارہ آپ سے کہتی ہوں، ہمیں ان کی شکل پسند نہیں ہے، ہمیں ان کا سٹائل آف لائف پسند نہیں ہے، ہمیں ان کا رات اور دن گزارنے کے انداز پسند نہیں ہے۔ اور ساتھ ہمیں دعویٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، تو ذرا سوچئے کہ ہم بڑی محنت کے ساتھ سنت مبارک کو روزانہ نالیوں میں بہاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جن میں سے ایک شخص جو تھا اس کی داڑھی مونچھیں صاف تھیں۔ ایسے شخص کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اس سے منہ موڑ لیا۔ آپ کی ناراضگی کا یہ انتہائی انداز ہوتا تھا کہ آپ کسی شخص کی طرف سے منہ موڑ لیا کرتے تھے، تو آپ نے ایسے شخص کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، منہ موڑ لیا۔ تو یہ سوچ لیجئے کل کو ہم اللہ کے رسول سے چاہتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں، ہمیں حوض کوثر سے پانی پلائیں، ہمارے لیے دعائیں کریں۔ دیکھ لیجئے اگر اللہ کے رسول ناراض ہو گئے کہاں جائیں گے؟
کوئی ہے جگہ آپ کے پاس جانے کی؟ کوئی ہے آپ کے پاس جگہ جہاں سے آپ جو ہیں فائدہ اٹھا سکیں؟ تو سوچ لیجیے، غور کیجیے، غور کریں، تھوڑا نہیں، 2 دفعہ غور کریں، 3 دفعہ غور کریں، 4 دفعہ غور کریں۔ حدیث نمبر 3024، قریب کہتے ہیں میں ابن عباس کی ابو لہب کی گلیوں میں رہنمائی کرتا تھا، اور یہ ان کی نظر ختم ہو جانے کی بعد کی بات ہے، یعنی عبداللہ بن عباس جو تھے کہ آخری عمر میں اندھے ہو گئے تھے۔ تو حضرت قریب کہتے ہیں کہ میں جو ابو لہب کی گلیاں میں جب عبداللہ بن عباس جایا کرتے تھے تو میں ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے والد حضرت عباس کو یہ کہتے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ایک آدمی لباس پہنے ہوئے اس کے کناروں کو تکبر سے دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دنسا دیا اور وہ قیامت تک اس میں دنستا ہی رہے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ انسان جب اچھا لباس پہنتا ہے دل میں خیال آ ہی جاتا ہے، اور خاص طور پر خواتین جب اپنا زیور پہن لیتی ہیں اور کپڑے پہن لیتی ہیں اور میک اپ کر لیتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں ہم کسی اور ہی دنیا کی مخلوق۔ دل میں ضرور تکبر کا خیال آتا ہے آج تو میں بہت ہی حسین لگ رہی۔ ایک آدمی جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنے جا رہا تھا، اس نے اپنے بالوں کی کنگھی کی ہوئی تھی اور اپنے بال جمائے ہوئے تھے۔ ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دنسا دیا، زمین پھٹی اور اس کو اس کے اندر دنسا دیا۔ اور قصور کیا تھا اس کا؟ تکبر، غرور۔ وہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھ رہا تھا، میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں، میں سب سے زیادہ حسین لگ رہا ہوں، میں بڑی شے بن گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، زمین پھٹی اور وہ اس کے اندر دنس گیا۔ اور زیادہ خوفناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فہو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک زمین میں مزید دنستا ہی رہے گا، نیچے جاتا ہی رہے گا۔ ایک تو معاملہ ہے زمین پھٹی، اس کے اندر دنس گیا، معاملہ ختم نہ۔ حدیث کے الفاظ زیادہ خوفناک ہیں کہ وہ قیامت کے دن تک اس میں دنستا ہی رہے گا، اور نیچے اور نیچے اور نیچے اور نیچے اور نیچے اور نیچے، جہاں تک اللہ چاہے وہ جاتا ہی رہے گا۔ واللہ عالم، کہاں تک یہ اللہ کو علم۔ تو یہ جو غرور اور تکبر ہے یہ انسان کو اس انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قارون کا معاملہ بھی یہی تھا۔ قارون کو بھی اپنے مال پر بہت زیادہ غرور تھا۔ اس کے مال کی جو چابیاں تھیں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ ہوا کیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پھٹی اور اس کے اندر قارون دنس گیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی زمین میں دنسا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ شخص قیامت تک زمین میں دنستا ہی رہے گا۔ اس کے علاوہ حدیث نمبر 3058 میں ہم نے یہ پڑھا کہ جو چیز بھی ٹخنوں کے نیچے ہو وہ آگ میں ہوگی۔ مردوں کے لیے شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ مردوں کی جو پینٹ ہے یا ان کا ازار ہے یا ان کی شلوار ہے یا ان کا پاجامہ ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے پابندی ہے، عورتوں کی جو شلوار ہے یا عورتوں کا جو پاجامہ ہے، آج کا ٹراؤزر لڑکیاں پہنتی ہیں، یہ تمام اس کے ساتھ ٹخنے ڈھکے ہونے چاہیے۔ تو مردوں کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، عورتوں کے ٹخنے ڈھکے ہونے چاہیے۔ یہ شریعت نے بڑی کلیئر حد بندی کر دی۔ لیکن آپ شیطان کے طریقے دیکھیے کہ عورتیں تو اپنے جو ہیں ٹخنے ننگے کر رہی ہیں
ان کے جو ٹراؤزر ہوتے ہیں وہ آدھی پنڈلی تک ہوتے ہیں، اور عورتوں نے ساتھ جوتیاں پہنی ہوتی ہیں جن جوتیوں پہ خوب ڈائمنڈ پیس لگے ہوتے ہیں، خوب چمکدار، اور وہ ان جوتیاں اپنی جوتیاں دکھا رہی ہوتی ہیں۔ اور ادھر سے مردوں کا کیا حال ہے؟ مردوں کے جو ہوتے ہیں شلواریں یا مردوں کی پینٹیں، وہ ان کے پاؤں میں گر رہی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اپنی آنکھیں کھول لیجیے، ایسا نہ ہو اسی گناہ کی وجہ سے ہی اللہ آپ سے ناراض ہو۔ اور دوبارہ حدیث کے الفاظ آپ کو بتا دیتی ہوں، جو چیز بھی ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے۔ اسی طرح ایک بات آپ کو اور بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ عیش کرنے سے بچو، اللہ کے بندے عیش کرنے والے نہیں ہوتے، اللہ کے بندے عیش کرنے والے نہیں ہوتے۔ اللہ کے بندے کیسے ہوتے؟ جیسے اللہ کے نبی تھے، جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ تھے۔ سادگی مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری وہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، بڑی جو ہوتا ہے ذوق و شوق کا مظاہرہ ہوتا ہے، لیکن جہاں عمل کا خانہ آتا ہے وہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جیسی زندگی گزاری، جو آپ کا سٹائل آف لائف تھا، آپ کی راتیں کیسے گزرتی تھیں، آپ کے دن کیسے گزرتے تھے، آپ کے ہاں کھانا کتنا ہوتا تھا، آپ کے ہاں جو تھا دنیا کی جو شان و شوکت ہے اس کا کتنا حصہ آپ نے اختیار کیا ہوا تھا، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے بھی میں آپ کو ایک موٹی سی بات بتانا چاہتی ہوں، انسان کی زندگی کی ضرورتیں بڑی تھوڑی ہیں، اللہ نے بڑا چھوٹا سا پیٹ رکھا ہے یہ جو بڑی جلدی بھر جاتا ہے۔ ایک کمرے میں ہم نے رہنا ہوتا ہے، 4 کپڑوں کے جوڑے ہوں پورا سیزن گزر جاتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوس، اور ہوس کا معاملہ تو یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر سونے کی ایک وادی ہو تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس سونے کی دوسری وادی بھی ہو، اور اس کے منہ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ ہوس کا کوئی علاج نہیں۔ ان باتوں کو سوچئے، ان باتوں کو سمجھیے۔ اللہ نے یہ زندگی ہمیں بڑی آسان دی تھی، ہم نے اسے اپنے ان ناجائز مطالبات کے ساتھ، اپنی ناجائز خواہشات کے ساتھ ہم نے اس زندگی کو عذاب بنا لیا ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ کے لیے نہ وقت ہے اللہ کا دین سیکھنے کا، نہ ہمارے پاس وقت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، نہ ہمارے پاس پیسہ ہے اپنے قیامت کے گھر کو تیار کرنے کا، نہ ہمارے پاس صلاحیت ہیں۔ ہماری ساری جو صلاحیتیں ہیں وہ دنیا کی خاطر لگ جاتی ہیں، سارا وقت، سارا مال، سب کچھ ہمارا دنیا کی خاطر لگ جاتا ہے۔ خدا کے لیے یہ باتیں سوچیں۔ میں آپ کو بڑی ہی خیر خواہی کے ساتھ اور بڑی ہی دل سوزی کے ساتھ میں آپ سے کہتی ہوں، اللہ کے لیے ان باتوں کو سوچیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير